نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن وہ ہے بڑا مہربان، علم القرآن جس نے سکھایا قرآن، خلق الانسان وہ جس نے بنایا انسان، علمہ البیان اور پھر اس کو سکھایا کرنا بیان۔ اے انسان، اے مسلمان، تو کیوں ہے پریشان؟ اے انسان تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، اقرأ وربک الاکرم۔ آج ہماری تمام پریشانیوں کی جڑ اور بنیاد صرف اور صرف قرآن پاک کی تعلیمات سے دوری ہے۔ قرآن اللہ رب العزت کا آخری پیغام ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آخری میسج ہے۔ عزیز ساتھیو، ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر وقت ہماری نظر موبائل فون پر رہتی ہے کہ کسی دوست کا کوئی میسج نظر انداز نہ ہونے پائے، اور روزانہ کی بنیاد پر میسج کا جواب دینا ایک اخلاقی فرض سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی عزیز دوست کے میسج کا جواب نہ دیں تو اسے بہت بڑی بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے، اور میسج بھیجنے والا بھی سخت ناراض ہوتا ہے، اور ہم بہت سارے میسج کا جواب اپنے عزیزوں دوستوں کو خوش اور راضی رکھنے کے لیے دیتے رہتے ہیں کہ اگر بالفرض ہم ان کے میسج کا جواب نہیں دیں گے تو وہ ناراض ہوں گے، اور پھر جب ہم ان کو میسج کریں گے تو وہ بھی ہمارے میسج کا جواب نہیں دیں گے۔ عزیز ساتھیو، کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہمارے پیدا کرنے والے، پالنے والے اور ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ، ہمارے سب سے زیادہ مخلص ترین دوست، ہمارے رب، ہمارے خالق و مالک اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں ایک میسج ہمیں بھیجا ہے جو بنی نوع انسان کے لیے رب کی طرف سے آخری میسج ہے۔ کبھی ہم نے اپنے اللہ رب العزت کے میسج کو، قرآن کے میسج کو پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے یا نہیں؟ ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ ہم نے کبھی قرآن کے میسج کو، اپنے رب کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آتا، اور ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو پورا قرآن نہ صحیح، قرآن کی ایک صورت کا ترجمہ بھی نہیں آتا، اور ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں اور دعاؤں کا ترجمہ نہیں آتا، اور ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ وہی سورہ فاتحہ جسے ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، اور ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو سورہ فاتحہ کی ایک آیت شریفہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اے کاش کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے، ہمیں اس بات کا فہم اور شعور حاصل ہو، ہم قرآن پاک کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں، ہم نماز کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں، ہم ایک ایک بات کو سمجھ کر، سوچ کر اور دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العزت کے حضور نماز کو اس حالت میں پیش کریں کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا آخری پیغام ہے بنی نوع انسان کے لیے۔ قرآن پاک میں فرمایا
फ़बिअय्यि हदीसिम बादहु युमिनून, सूरह आराफ, कि अगर नुज़ूल कुरान के बाद भी लोग इस पर ईमान नहीं लाएंगे तो फिर इसके बाद कौन सी चीज़ आएगी कि वो जिस पर ईमान लाएंगे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरी किताब है जिसे अल्लाह ताला ने इंसानियत की फलाह और कायनात की बेहतरी के लिए नाजिल फरमाया है। जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है। अब ना कोई नया नबी आने वाला है और ना कोई शरीयत नाजिल होगी। अब अल्लाह ताला की तरफ से कोई नविश्ता या सहीफ़ा नाजिल नहीं होगा। लिहाजा तमाम इंसानियत का फ़र्ज़ है कि वो इस आखिरी किताब पर ईमान ले आएँ। इसी में उनकी फलाह है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का ये फरमान भी मौजूद है कि क़यामत के दिन जब मुहासबे की मंजिल आएगी तो अल्लाह का रसूल अल्लाह ताला की बारगाह में शिकायत करेगा, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, सूरह फुरक़ान। रसूल अर्ज़ करेगा कि ए परवरदिगार, मेरी इस कौम ने कुरान को पसे पुश्त डाल दिया, यानी नज़रअंदाज कर दिया। नज़रअंदाज करने से ये मुराद है कि काफिर लोग तो इस पर ईमान नहीं लाते, मगर जो लोग ज़ुबानी तस्लीम भी करते हैं वो लापरवाही से काम लेते हैं, इसकी तालीमात को कबूल नहीं करते और ना इसके अहकाम पर अमल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान भी कुरान पाक में मौजूद है, फ़ला तुतिअल काफ़िरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, सूरह फुरक़ान। फरमाया कि ए पैगम्बर, आप काफरों की बात ना मानें और उनके खिलाफ कुरान के ज़रिए से बड़ा जिहाद करें। गोया कि इस आयत शरीफा के अंदर जिहादन कबीरा फरमाकर जिहाद बिस्सैफ को जिहाद सगीर फरमाया और कुरान पाक के ज़रिए इनकलाब बर्पा करने को जिहाद कबीर फरमाया गया। कुरान पाक तमाम बातिल अदियान व मज़ाहिब, तमाम बातिल रसूमात को, कुफ्र को, शिरक को, इल्हाद को ख़त्म करने के लिए आया है। अल्लाह ताला की ये आखिरी किताब सिर्फ़ उसी चीज़ की तालीम देती है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक बरहक है।